بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ایک دن پہلے ہمارے وزیر شمالی علاقہ جات اور کشمیر کے امور کے جو نگبان ہیں، انہوں نے یہ خبر بتائی کہ جناب گلگت بلتستان کو باقاعدہ ایک صوبے کا درجہ دیا جا رہا ہے، صوبہ بنایا جائے گا، اور اس صوبے کے تمام وہ حقوق جو کہ کسی بھی اور صوبے کے پاس یہاں پہ ہیں وہ دیے جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی ریپریزنٹیشن ملے گی، ان کو سینٹ میں بھی ریپریزنٹیشن ملے گی، اور اس کے علاوہ ملک کی تمام وہ باڈیز جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں ان پہ ان کی ریپریزنٹیشن ہوگی۔ یہ ایک انتہائی خوشی کی خبر، اور خاص طور پہ مجھے تو بہت اطمینان ہوا کیونکہ یہ وہاں کے لوگوں کا بہت ہی دیرینہ مقابلہ، ان کا بہت ہی دیرینہ ان کا مطالبہ تھا، اور اس مطالبہ کو پورا کرنے میں ہم نے اتنا وقت لیا۔ آخر ایک تنازع کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا جس کی وجہ سے حکومت لہت و لال کرتی، لیکن اس کا وہاں کے رہنے والے باسیوں سے کیا تعلق؟ ان کے حقوق ہیں، ان کے انسانی حقوق بھی ہیں، ان کے آئینی حقوق ہیں، ان کے نارمل جو ریپرزنٹیشنز کے لیے ہوتے ہیں تمام باڈیز پہ، وہ پاکستانی شہریت ان کو مل چکی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت۔ تو اب ان کو وہ حقوق نہ دینا یہ ایک انتہائی زیادتی کی بات تھی، اور ریاست پاکستان نے اس میں بہت دیر لگائی۔ اب ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست کام ہوا۔ اب اس میں بھارت کو پریشانی، بھارت کی طرف سے کافی لے دے اور لکھا جا رہا ہے، اعتراضات ہیں، اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ہم اس پہ بات کریں کہ آخر کار یہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ، یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں، اور انہوں نے کیسے یہ اپنا خطہ آزاد کرایا، کس طرح وہ پاکستان کے ساتھ ملی۔ یہ ایک بڑی داستان ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہ جو حب الوطنی اور جذبہ ایمانی سے بھری پڑی ہے۔ ہوا یہ کہ 26 اکتوبر 1947 کو جبکہ کشمیر میں ایک بغاوت ہو چکی تھی راجہ ہری سنگھ کے خلاف، اور راجہ ہری سنگھ وہاں سے بھاگ چکا تھا، اور یہ بغاوت بھی اس قتل عام کی وجہ سے ہوئی جو مہاراجہ کی فوج اور اس کی پولیس نے یہاں کشمیر میں قتل عام کیا، جموں میں خاص طور پہ۔ تو اس کی وجہ سے ایک بغاوت ہوئی، بغاوت کے نتیجے میں راجے کو بھاگنا پڑا، اور جب پاکستان کی طرف سے ہمارے قبائل نے جا کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تو مہاراجہ جو تھا وہ جا کے ہندوستان کی گود میں بیٹھ گیا، اور کہا جاتا ہے، ہندوستان یہ کہتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایک الحاق کا، ایک سیشن کا ایک ایگریمنٹ کیا، ایک معاہدہ کر لیا، جس کی وجہ سے بھارت نے فوج بھیجی۔ یہ بہت سارے مورخ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، کوئی معاہدہ ایسا نہیں تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ واقعی درست ہوگا کہ کوئی معاہدہ نہیں، بھارت ایک فورجری کر کے ایک معاہدے کا حوالہ دیتا ہے جو کہ اصل میں کبھی اس نے پبلک میں، دنیا میں پیش نہیں کیا۔ اور خود مہاراجہ ہری سنگھ کے خاندان کے لوگ، میرا خیال ہے ان کا پوتا غالباً، وہ بھی کہتا سنا گیا کہ اس طرح کا معاہدہ کوئی دستخط نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن بہر صورت بھارت، آپ کو جیسے میں مختلف ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں کہ سیاست، ان کی ریاست اور ان کا سارا چال چلن وہ جھوٹ پہ مبنی رکھا ہوا انہوں نے۔ اب ان حالات میں جب کہ بغاوت ہو گئی تو یہاں کے لوگ جو گلگت بلتستان کے لوگ تھے، خاص طور پہ پہلے وہاں پہ گلگت سکاؤٹس تھے، میجر براؤن اس کو کمانڈ کرتے تھے، اور ہمارے باقی مسلمان ان کے نیچے کیپٹن وغیرہ لوگ، سارے آفیسر موجود تھے۔ انہوں نے بغاوت کی، اور بغاوت کر کے انہوں نے تمام نہ صرف علاقہ قبضہ کیا بلکہ مئی 1948 میں انہوں نے سکردو قبضہ کر کے تو بھارت کی طرف سے آنے والی تمام فوج کمک وغیرہ کو روک دیا، اور گلگت مکمل طور پہ گلگت بلتستان سکردو کا علاقہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور پاکستان سے درخواست کی کہ جناب ہم نے یہ علاقہ آزاد کرایا ہے، آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنے ملک کا، پاکستان کا حصہ بنا لیں۔ اب یہ سوچئے کہ یہ کسی بھی اور علاقے نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ آزاد کشمیر کا علاقہ، افواج پاکستان بھی شامل ہوئی اس کو آزاد کرانے میں، کشمیر کے آزاد علاقے کے لوگ، ان کے اپنے مجاہد وہ بھی لڑے، شامل ہوئے، ایک بھرپور جنگ لڑی گئی،
لیکن یہاں پہ پاکستان کی طرف سے کوئی مدد حاصل نہیں تھی. یہ گلگت بلتستان کے لوگ خود تھے جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور سارا کچھ. اور انہوں نے بار بار کہا کہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے نفرت کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا الحاق ہوگا، لہذا پاکستان ہمیں قبول کرے. انہوں نے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے بعد پاکستان کو یہ پیغام دیا. اور پھر خان عبد القیوم خان جو کہ اس وقت جو آج کے پی کے ہے، اس وقت اس کو NWFP کہتے تھے، وہ اس کے وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے ان کو اپنے NWFP کا حصہ بنایا اس وقت. لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ ایک حب الوطنی کی ایسی زبردست داستان ہے، ایک اسلام کے ساتھ لگاؤ کی اتنی زبردست داستان ہے، جہاں انہوں نے ایک ہندو ریاست کا حصہ بننے سے انکار کیا اور خود اپنے لیے علاقہ حاصل کر کے اپنے علاقے کو آزاد کرا کے اور پاکستان میں شمولیت اختیار کی. ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کہ آج 72 سال کے بعد ان کو حقوق دینے کی بات ہو رہی ہے. یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی. اور میں جب بھی اس کا سوچتا تھا تو میرا سر جو ہے وہ شرم سے، ندامت سے جھک جاتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کشمیر کے جھگڑے اپنی جگہ پہ، لیکن کیا اس جھگڑے کے حل ہونے تک اگر وہ 200 سال حل نہیں ہوتا، 100 سال حل نہیں ہوتا، تو یہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو آپ اسی طرح اگنور کر دیں، ان کے حقوق نہ دیں، یہ بڑی زیادتی تھی. اچھا، اب چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشن بھی بہت ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے باقی عوام کی نسبت گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ شعور رکھتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم کی شرح بہت زیادہ ہے. یہ تقریباً 90% کے قریب لوگ وہاں پڑھے لکھے ہیں. تعلیم زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا احساس ہے، ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، ان کو اپنے قوانین اور جو بھی ان کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ آگاہی ہے، لہذا وہ مطالبہ بھی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قربانیاں بہت دی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کارگل کی جنگ میں ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز، جسے ہم نشان حیدر کہتے ہیں، بہادری کا اعزاز جو ہے بہادری کا، یہ لالک جان کو دیا گیا. اور لالک جان یاسین ویلی کے رہنے والے تھے جو کہ گلگت بلتستان کے علاقے میں ہے، اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا اسی سرزمین کے دفاع میں. اور ان کے ساتھ ساتھ اور بے شمار، یہاں پہ ہمارے اس زمانے میں ہم ان کو ناردرن لائٹ انفینٹری کہا کرتے تھے. یہ ناردرن لائٹ انفینٹری جو ہے یہ مکمل طور پہ گلگت بلتستان کے لوگوں سے اس کو تیار کیا جاتا تھا، وہی بھرتی کیے جاتے تھے اور وہ دفاع کرتے تھے ان اونچے پہاڑوں میں. اب ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ علاقہ پاکستان کے لیے ایک نیک نامی کا علاقہ ہے، پرامن علاقہ ہے. جرائم ایک وقت میں تو یہاں ہوتے ہی نہیں تھے. اب بعد میں وہاں پہ کچھ تھوڑا بہت جرائم آئے، کیونکہ بھارت نے وہاں بڑی کوشش کی کہ علیحدگی کی کوئی چلائے، وہ تحریک چلائے، وہاں پہ چھیڑ چھاڑ کی، لوگوں کو پیسہ دیا. اور خاص طور پہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے سی پیک انٹر ہو رہا ہے، پاکستان میں گزر رہا ہے، اور پھر یہاں پہ بہت بڑی بھاشا ڈیم بننے کا سلسلہ آیا، تو وہ تو پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اہم یہ پروجیکٹس تھے، وہ بھارت کو قطن نہیں بھا رہے تھے. لہٰذا انہوں نے یہاں پہ بغاوت کرانے کی کوشش کی. ابھی ریسنٹلی عبد الحمید خان، ایک گلگتی آدمی، یہی ناردرن ایریا کے رہنے والے ہیں، وہ بہت عرصے سے ملک سے باہر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے. انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی حکومت سے، واپس آئے کئی سالوں بعد، اور آ کے انہوں نے بتایا کہ ان کو ہر مہینے 25,000 یورو دیے جاتے تھے بھارت کی طرف سے کہ آپ گلگت بلتستان میں بغاوت کرائیں، وہاں پہ لوگوں کو اکسائیں کہ وہ پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. لیکن آپ سوچئے کہ ان لوگوں کا جو گلگت بلتستان کے عوام ہیں، آپ ان کو دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ آپ نے ان کو مکمل حقوق نہیں دیے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عوام کی قدر کرنی چاہیے، عوام کو ان کے حقوق دینے چاہیے تاکہ وہ مطمئن ہوں
جب انہوں نے اس وطن کے ساتھ اپنے جینے مرنے کا دم بھرا ہے تو یہ ان کا حق ہے کہ ان کو وہ حقوق دیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ بہت ہی اچھا قدم اٹھایا، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جھنڈا انہوں نے 2 نومبر 1947 کو گلگت میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، گلگت سکاؤٹس کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر، اس جھنڈے لہرانے کا آج ثمر ان کو ملنے جا رہا ہے، جبکہ ان کو یہ حقوق دیے جائیں گے کہ ان کی ریپرزنٹیشن پاکستان کے تمام اداروں میں ہوگی۔ میں اس حکومت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ جو ہماری گلگت بلتستان کا جو مسئلہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی پیک کا قصہ آیا تو تب بھارت نے واویلا مچا دیا، جب یہاں پہ یہ بھاشا ڈیم بننے کی بات آئی تو تب بھارت نے شور مچا دیا۔ بھارت کا رونا کسی بھی جگہ پہ رکتا نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ نے اس کو ایک صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کیا تو بھارت میں قرام مچ گیا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جناب ہمیں یہ یک طرفہ قدم ہم نہیں مانتے۔ یک طرفہ تو مودی صاحب آپ نے اٹھایا تھا، یک طرفہ تو آپ نے کشمیر کو وہ درجہ دیا جو غیر قانونی، غیر آئینی۔ یہاں کے تو لوگوں کا پاکستان میں شمولیت کسی پلیبسائٹ ریفرینڈم کی ضرورت نہیں، یہ تو ان لوگوں نے خود آزاد کرا کے تو پاکستان میں شامل ہوئے، پاکستان نے تو نہیں ان کو آزاد کرایا تھا۔ تو یہ آج پلیبسائٹ کریں یہاں پہ یا 10 سال بعد کریں، جب بھی کریں، یہاں کے لوگ تو پاکستانی ہیں، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ لہذا مودی صاحب کا یہ کہنا کہ یک طرفہ قدم، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو خود یک طرفہ قدم اٹھا کے غیر قانونی طور پہ قبضے کریں اور دوسروں کو یہ بات دکھائیں۔ اب بعض لوگ ان کو تجویز کر رہے ہیں کہ ہم اس قصے کو، اس مسئلے کو، اس مقدمے کو ہم یونائٹڈ نیشن میں لے جائیں۔ بالکل لے جائیں، پاکستان ویلکم کرے گا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ قصہ یونائٹڈ نیشن میں جائے تاکہ وہاں پہ بھارت کے یک طرفہ اٹھائے ہوئے قدم، کشمیریوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں، ان کے اوپر کی ہوئی بربریت اور ظلم، ان کی خواتین کے ساتھ کی ہوئی وہ زیادتی اور ان کی عزتیں لوٹی ہوئی ہیں جو، وہ ساری اقوام متحدہ میں جا کے کھولی جائیں۔ اقوام متحدہ میں پوری دنیا کے سامنے ان کا کچا چوٹا کھولا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جہاں مودی صاحب یہ کہتے رہے، اپنا ایک لاؤ لشکر اکٹھا کر کے اور ان میں تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آرٹیکل 370 ریبول ڈن، سٹیزنشپ ایکٹ ڈن، فلاں ڈن، یونین ٹیریٹری بنانا تھا ڈن، لیکن یہ ابھی ان کے کہنے کے مطابق یہ ابھی ایک ٹریلر تھا، یہ بگننگ ہے، اصل فلم تو بعد میں آنی ہے۔ وہ اصل فلم آ کے چائنا نے چلائی۔ اللہ بھی دیکھتا ہے کہ انسان دنیا میں پھرتے ہوئے اور فرعون بن جائے، تکبر اس کے اندر آ جائے، تو وہ کوئی بھی ہو، ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔